سی ایم صاحب کو نہ جانے کون لکھ کر دیتا ہے۔ دوستو اکثر بادشاہوں کے ادوار میں ان کے مشیر ان کو ایسی معاشرے کی تصویر دکھاتے تھے کہ بادشاہ سلامت خود بھی حیران رہ جاتا تھا کہ میری سلطنت ایک مثالی سلطنت ہے، اور درباری میڈیا اس بات کی تشہیر کرنے پر معمور رہتا۔ دوستو سی ایم کے انٹرویو کے بعد دنیا بھر کی حکومتوں نے KPK کے ماڈل کو کاپی کرنے کے لیے اپنی ٹیمیں تشکیل دے کر اس علاقے کے مثالی ماڈل کی کاپی کرنے کی جد و جہد شروع کر دی ہے۔ دوستو پورے صوبے کے بجٹ کا مجھے نہیں معلوم کہ کون سی شہد اور شراب اور دودھ کی نہریں جاری کی گئی ہیں، لیکن دوستو میں ایک پسماندہ علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان کا حال احوال بتا سکتا ہوں۔ مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کو پچھلے کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کے زندگی میں مالی مشکلات وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوستو خاص طور پر گمل یونیورسٹی، پبلک ہیلتھ، TMA، تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ملازمین شدید متاثرین میں سے ہیں۔ گمل یونیورسٹی جو اس علاقے کی سب سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، یہاں کے ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی۔ گمل یونیورسٹی کے مالی معاملات پہلے سے ہی نازک ہیں۔ کچھ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے گرانٹس میں دی گئی ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے اخراجات اور یونیورسٹی کی اپنی مالی منصوبہ بندی میں کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ دوستو یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت کی مدد ضروری ہے، مگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوستو یہ ہے تعلیم کا حال میرے شہر کا۔ دوستو ڈیرہ اسماعیل خان کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں کام کرنے والے ملازمین بھی تنخواہوں کے بحران کا شکار ہیں۔ پہلے کام کرنے والے ملازمین نے اس بات کی نشاندہی کی کہ فنڈز کی عدم فراہمی اور مالی وسائل میں کمی ان کے مسائل کی بنیادی وجوہات ہیں۔ صحت کے شعبے میں پسماندہ علاقوں میں کام کرنے والے افراد پہلے ہی مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، اور تنخواہوں میں تاخیر نے ان کے روزمرہ کے اخراجات کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اور دوستو یہ ہے میرے شہر کی صحت کا حال۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں TMA کے ملازمین کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی، جس سے ان کی مشکلات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ TMA کے ملازمین شہر کی صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان ملازمین کا کہنا ہے کہ ان کو وقت پر تنخواہیں نہ ملنے سے ان کے خاندان میں مالی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اکثر اس مسئلے کی وجہ بجٹ کی کمی یا مالی وسائل کی غیر مساوی تقسیم بتائی جاتی ہے۔ دوستو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیا CM صاحب کے علم میں ہے یا نہیں؟ شاید انہیں کسی نے بریف ہی نہ کیا ہو۔ مختلف محکموں کا انحصار صوبائی حکومتوں سے ملنے والے فنڈز پر ہوتا ہے، مگر فنڈز کی فراہمی میں تاخیر نے مالی مشکلات کو بڑھایا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے۔ دوستو خیبر پختونخوا حکومت کے بجٹ میں کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے تمام محکموں میں فنڈز کی تقسیم متاثر ہوئی ہے۔ دوستو اسی طرح مالیاتی بد انتظامی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ کئی محکموں میں مالیاتی بد انتظامی اور مالی منصوبہ بندی کی کمی نے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام اس کی ایک اور وجہ ہے، اور موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے مالی پالیسیز اور
فنڈز کی منظوری میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دوستو، تنخواہیں نہ ملنے کا براہ راست اثر ظاہر ملازمین اور ان کے خاندانوں پر براہ راست پڑتا ہے۔ ان کی زندگی کے روزمرہ کے اخراجات، بچوں کی تعلیم، صحت کے مسائل، دیگر ضروریات پوری کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ملازمین میں بے چینی اور نا امیدی پائی جاتی ہے، اور ان میں سے کئی نے احتجاج اور دھرنے بھی دیے ہیں، مگر اب تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ دوسرا، اگر آپ نکاسی آپ کا مسئلہ برسوں پرانا ہے، زمانہ قدیم سے کئی سپہ سالار آئے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ محمود غزنوی کا گھوڑا نالے میں گرا تھا لیکن اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ سکندر ادھر سے ہی گزرا تو اس نے بھی نکاسی کا وعدہ کیا لیکن وہ بھی وفا نہ ہوا۔ دوستو، نکاسی ناقص کا مسئلہ بحران کی ایک شکل جو ہے وہ یہاں پر اختیار کر چکا ہے۔ کرپشن اور مالی بد انتظامی، اس منصوبے میں مختص فنڈز میں کرپشن کا عنصر بہت نمایاں رہا ہے۔ ٹھیکیداروں اور دیگر عہدیداروں کی ملی بھگت سے ان منصوبوں پر کام کا معیار متاثر ہوا ہے اور ناقص مٹیریل اس میں استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث یہ منصوبہ بار بار مرمت کا محتاج بن چکا ہے۔ سیاسی مداخلت نکاسی آب کے منصوبوں میں ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بعض ٹھیکیداروں کو ذاتی مفادات کے لیے کام دیے گئے، جس کی وجہ سے عوامی ضروریات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دوستو، نکاسی آب کے مسئلے نے ڈیرہ اسماعیل خان کے شہریوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ بارشوں کے دوران سڑکوں اور گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ صاف پانی اور نکاسی آب کے ناقص انتظامات کی وجہ سے بیماریوں جیسے کہ ڈینگی اور ملیریا میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شہریوں نے کئی بار احتجاج کیا اور مطالبہ کیا یہ منصوبے کے جلد مکمل کیے جائیں اور ان کا معیار بہتر کیا جائے، مگر تاحال کوئی واضح حل سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ دوستو، ایک اور مسئلہ یہاں پر پایا جاتا ہے گرینری۔ اس صحرا میں بالکل نہیں ہے، درخت لگاتے ہیں پھر عدم توجہ کی وجہ سے وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ کبھی سنتے تھے ڈیرا پھلاں دا سیرا ہے، لیکن ہوں ڈیرا ڈیش 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 دا سیرا بڑا بھی ہے۔ دوستو، آج ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ مسائل پر بات کی، یعنی جیسے ملازمین کی تنخواہوں کا بحران اور نکاسی آب کے ناقص منصوبے پر بات کی۔ یہ مسائل شہریوں کی روزمرہ زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں اور فوری حل کے متقاضی ہیں۔ حکومت اور متعلقہ ادارے اگر ان مسائل پر توجہ دیں اور کرپشن کے خلاف سخت کارروائی کریں تو شہریوں کی زندگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے پر تھوڑی بہت آگاہی ملی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آئندہ کے پوڈ کاسٹ میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔